سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، ختم نبوت کے مجاہدین اس وقت جناب احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ صرف سوشل میڈیا پہ نہیں، ویسے بھی پاکستان کے کئی شہروں سے ہمارے پاس اطلاع ہے۔ انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ تصویریں بھی اوپر لگا دیں گے، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ محرم کا یہ جو 10 محرم تھی، یہاں پہ آپ سب کو اس چیز کا علم ہو چکا ہوگا کہ جیو چینل پہ پابندی لگی ہوئی ہے، 15 دن کے لیے چینل بند کیا ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ تصویریں ایسی شائع کی گئی جس سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جناب دفعہ 295 298 سی لگے گی تو پھر یہ جان چھوٹے گی۔ اب گورنمنٹ یہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کل بھی ہم نے بتایا تھا، لیکن آج جو اپڈیٹ زیادہ تازہ آئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اب جناب لوگوں کا احتجاج یہ ہے کہ ان کا چینل بھی مکمل بند کرو اور ان کو سزا بھی دو۔ اب اس پر ایک جو پاکستان میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، لوگ آہستہ آہستہ سڑکوں پہ آتے جا رہے، اور یہاں پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی کافی لان تان ہو رہی ہے۔ اس میں علماء کے ساتھ ساتھ عام پبلک جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اور 15 دن چینل بند رہنے کے بعد یہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا مسئلہ ہے کہ جو یہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کی جان کو بھی اب خطرہ ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ رہنا، اور پھر اگر ان کے اوپر گورنمنٹ مقدمہ نہیں بناتی تو یہ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ ان میں کافی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے طاقت پکڑی جائے گی، اور یہ حالات کون خراب کر رہا ہے؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے اس طرح کے حالات خراب کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں کہانی، اور ان لوگوں کو اب اپنا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہ سسٹم ہے جو پاکستان ہے، وہاں پہ جہالت کا یہ معیار ہے کہ جب قوانین حرکت میں نہیں آتے، جب قوانین ان کو پکڑتے نہیں ہیں، تو پھر لوگ خود ہی اپنے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کوئی ایسا ہے کہ آپ کو ڈالے گئے تو آپ جنت میں جائیں، باقی آپ سمجھ چکے ہیں کیا کام ان کو بتائے جاتے ہیں۔ تو مولوی جو ہے اسی کام پہ آج کل لگے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک ٹاپک چاہیے۔ اچھا، جیو والوں نے اس سے معافی بھی مانگی ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے، ہمیں معاف کر دیں، مگر یہ قوم جو ہماری ہے اس میں نہ کبھی جرنیلوں نے کبھی کسی کو معاف کیا، نہ قوم کے قابو کی آجے قوم نے کسی کو معاف کیا، اور نہ ہی میڈیا نے کسی کو معاف کبھی کیا۔ ان چیزوں کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بڑے اس معاملے میں یہاں پہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے آسانی سے، اور اس پر جناب دی اینڈ کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ پہ یہ دباؤ ہے کہ اگر یہ چینل آپ نے مکمل بند نہ کیا تو پھر ہم کوئی نہ کوئی جلسے نکال لیں گے، جلوس نکال لیں گے، پھر ہو سکتا ہے جیو دفتر جہاں پہ ہے، جیو اسٹوڈیو جہاں پہ ہے، اس کے باہر بھی حالات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جائیں۔ اس لیے جناب جو لوگ جیو میں کام کرتے ہیں وہاں پہ جن لوگوں نے آگے سوری بھی کیا، معذرت بھی کی، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں کل جناب ایک اسکول کہتے ٹیوشن سینٹر تھا، وہاں پہ چھت گر گئی، کئی بچوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی بھی خبر چل رہی اس وقت، لیکن مریم نے جی ایکشن لے لیا۔ اب مریم نے تو ایکشن لے لیا، لیکن جو لوگ چلے گئے وہ تو واپس نہیں آئیں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ یہ پاکستان ہے، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ان کے بچوں کو پیسے دے دیں گے کہ خاموش ہو جائیں، بولے نہ، کس پہ کیس ہونا ہے، کس نے ایکشن لینا؟ وہ ٹھیکیدار ڈھونڈو، فلانا ڈھونڈو، فلانی عمارت تھی، چیک نہیں کی، یہ نہیں کی، وہ نہیں کی، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والا صاحب ہے۔ ہمارے تو ملک میں قیدی بھی لے کے جا رہے ہو تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا 2-3 دن پہلے کہ وہ جو قیدی لے کے جا رہے تھے عدالت میں، اس میں سے 14 قیدی باہر گئے تھے، انہوں نے پولیس والوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دی، اور 4 انہوں نے پکڑ لیے تھے، 10 ابھی تک پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، خطرناک قیدی جو ہے۔ اب مرچیں ان کے پاس کہاں سے آئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ پولیس والوں نے مرچیں پہنچائی ہوں گی نا وہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں جیل میں جائیں ملاقات کرنے کے لیے تو آپ کی تلاشی لی جاتی، ہر چیز چیک ہوتی، جو بھی بندہ جاتا ہے، مگر مال ہو کوئی آپ کو پوچھتا ہے۔ تو یہ پلاننگ بنی ہوگی
کہ اس طرح ہم نے وہاں سے بھاگنا ہے، اور اب ان کو جی پولیس ڈھونڈ رہی ہے، لیکن کاروائی یہ ہوگی جی جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے، کوئی دیکھا جائے گا، کوئی اگر مل جائے گا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو حالات پاکستان کے ہیں، آپ نے کبھی کم ہی سنا ہوگا کہ کبھی آپ کو وہاں سے خیر کی خبر ملے، کبھی اسکول کی چھت گر گئی، کبھی بس گر گئی، کبھی ٹرک گر گیا، کبھی ٹرین گر گیا، کبھی کوئٹے پہ حملہ ہو گیا، کبھی خیبر پختونخوا پہ کچھ ہو گیا، کبھی پنجاب میں کچھ ہو گیا، اگر کہیں سے کوئی خبر نہ آئے تو سندھ سے آپ کو خبر آ جاتی، تو وہاں پہ یہ والے حالات بنے۔ آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن، اور پچھلے چند مہینوں میں لاکھوں افراد پاکستان چھوڑ کے چلے، لاکھوں افراد پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پانی کی جو کمی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے ان کے وزیر بتا رہے کہ 6,000 لوگ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکے۔ اب 6,000 لوگ کون ہوں گے؟ وہ غریب گروپا ہو گئے، کیڑے مکوڑے۔ ڈونٹ وری، نو پرابلم، آپ نے پریشانی نہیں لینی، آپ پارلیمنٹ میں آئیں، اپنا انجوائے کریں، کھاپے شاپے کھائیں، پکنک منائیں، سکون لیں، مزے لیں، آپ کے بچوں کے آگے پیچھے پروٹوکول، آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں ڈالیں، اور وہاں شراب شباب کی محفلیں، بس جاتے رہے، 6,000 مان کے اور پیدا ہو جائے گی، کون سی اتنی بڑی کوئی ٹینشن؟ کون سا کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے اگر پوچھ بھی لیا تو آپ نے کو ماننا ہے؟ سیدھی سی بات۔ خواجہ آصف کہتا ہے جی وہ پارلیمنٹ میں جا کے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے، بھی لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو کسی وجہ سے دیتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ پروٹوکول دی جاتی ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، آگے پیچھے ڈالے لگے ہوتے ہیں، یہ ڈالا کلچر بند کر کے دکھاؤ، کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے، کبھی بھی یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، پنجاب کے جو وہاں پہ اسپیکر ہے، ان کے ساتھ آج کا بڑا ٹھیک ٹھاک پنگا پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ انگریزوں کے پرانے دور ہے، کوئی بھی بل ہوتا ہے وہ اسپیکر سے پوچھتے نہیں ہے، ویسے ہی وہ پاس کرواتا ہے۔ بل آتا کدھر سے آپ کو بھی پتا ہے، جو لوگ بل پاس کروانے کے لیے بھیجتی ہے، وہ اگر یہ لوگ پڑھے لکھے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تو آج ملک کی حالت بہتر نہ ہوتی۔ یہ بل جب آتا ہے کوئی بھی پڑھتا نہیں کہ کیا بل آیا، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، بس پاس کرنا، وہ گنتی کرنی ہے، بعد میں پتا چلتا ہے یہ بل پاس ہو گیا، یہ بل پاس ہو گیا۔ اس وقت کسی کے عقل نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھ لیں، پڑھنا ہی نہیں آتا اکثر کو، صحیح پوچھے تو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو پنجاب پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ نیشنل جو ہے ہماری پارلیمنٹ، وہاں بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ پڑھنا، مجھے پڑھنا، بریک لکھا ہوا، موٹا لکھا ہوا ہے، کسی پڑھے ہی نہیں جاتا۔ تو آپ کو جو میں نے بتایا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیاب جا رہے، وہاں میں یہ حالات ابھی بنے ہوئے ہیں۔ میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، بیچارے لوگ سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں، مزدوری نہیں ان کے پاس روزگار نہیں، ان کے پاس سارا دن میں بھی 1-2 کلو آٹے کے پیسے بنتے ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ان حکمرانوں نے کبھی اس چیز کا غور کیا؟ اگر کوئی ریلیف دینا بھی چاہے تو وہاں بھی انہی کے بندے جو ہوتے ہیں، انہی کی مافیا جو ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہاں بھی طاقتور کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، کئی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں دیکھ لے وڈیرا سسٹم، وہاں طاقتور اور عام آدمی کی زندگی کتنی دشوار ہے وہاں، اور طاقتور کے پیچھے آگے کس طرح دنیا بھاگی آتی ہے۔ یہاں طاقتور دیکھتے ہیں، وہاں پہ پولیس والے، پچھلے دنوں ایک تصویر چل رہی تھی، وہ وہ ڈی ایس پی اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوا، شخصیت کی پرستی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ کتنی زیادہ ہے۔ اب قانون کو اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا، اس کو کیا قانون کے، اگر اس کا کوئی بندہ غلط کام کرتا بھی ہوا تو وہ کال کرے گا تو بندے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کل ایک اور چیز دیکھنے میں، کوئی غریب کو روک لیا چلان کے لیے، تو اس نے کہا یار یہ قوانین ہمارے لیے، اس نے کہا جناب آپ کے لیے، آپ سے 2,000 چلان لیں گے، مریم کا جہاز چلے گا، یہ پیسے آپ سے لینے آپ، پنجاب سے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ مہینے میں اتنے پیسے آپ کے جو ہے وہ ہمیں چاہیے، اس سے ہمارا سسٹم جو چلے گا۔
تو آپ کا تو ہمیں قیمہ بھی کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا۔ وہ منتیں کرتا رہا، وہ ترلے کرتا رہا کہ یار میرے حالات ٹھیک نہیں، جانے دو، 2 سواریاں شاید زیادہ تھی اس کی گاڑی۔ وہ کہتا نہ، قانون کا احترام۔ اس نے کہا یہ میرے لیے یہ سارا احترام، یہ دوسرے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے احترام نہیں۔ پچھلے دن ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک خاتون تھی، وہ پولیس والے کے سامنے 4 پولیس 5 کھڑے، اس کو ماں بہن کی گالیاں نکال، بعد میں پتا چلا کسی جنرل کرنل کی بیگم ہے۔ کسی کی جرت ہے پولیس والے کی اس سے کوئی سوال کرے؟ ماں بہن ایک کی ہوئی تھی، گندی گالیاں۔ تو یہاں پہ جہاں یہ غریب دیکھتی ہے اس کی کبختی آ جاتی، جہاں ان سے بڑا طاقتور ہوتا ہے پولیس والوں کی کبختی آ جاتی۔ تو یہ اس ملک کی حالت میں بتا رہا ہوں جہاں جذبات مجروح ہو جائے، یہاں پہ سارا دن ایک سے ایک بڑا گناہ ہوتا ہے، ایک سے ایک بڑا جرم ہوتا ہے، وہاں پہ علماء کے جذبات سے اسی جگہ پہ آ کے مجروح ہوتے ہیں۔ جہاں پہ انسانیت کی تسلیل ہوتی ہے وہاں پہ جذبات مجروح نہیں ہوتے، وہاں پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ حالات تھوڑے سے میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک جیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں، اگر مال ہے، آپ کے تعلقات ذرا اوپر تک سلام دعا ہے، اور بادشاہ وہاں، کیونکہ ان ممالک میں تو آپ کو پتا ہے قوانین کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں کسی قسم کی۔ اگر پیسے نہیں ہیں وہاں سے نکلنا بہتر۔ اور آپ نے دیکھا، میں نے بھی بتایا، ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو نکلنے میں کامیاب ہوئے، بڑی تعداد میں آف لوڈ بھی کیے گئے لوگ، 1 2 نہیں، کئی ہزار لوگوں کو وہاں سے آف لوڈ کیا گیا، وہاں بھی ایف آئی اے نے مال بنایا۔ ٹھیک ٹھاک۔ تو جناب مختصر سی صورتحال ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اب اور کیا آگے آگے آئے گا وہ بھی بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔